موبائل فون چھڑانے کی عادت یہ ایک مشکل معاملہ اور مرحلہ ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ جیسے یہ بات حقیقت ہے کہ یہ مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اسی طریقے سے یہ بات بھی حقیقت ہے، چاہے ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ بات بھی مسلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بچوں سے موبائل فون اس وقت تک ہم نہیں چھڑا سکتے جب تک کہ ہم اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے دل نہیں جیت لیتے۔ یاد رکھیے گا، بچوں سے موبائل فون چھڑانے کی عادت کا جو اصل راز ہے وہ ان کے دل جیتنے میں ہے، ان کے اوپر زبردستی کرنے میں نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی اولادوں کے اور اپنے بچوں کے اور اپنے چھوٹوں کے دلوں کو جیتنے والے نہیں بن جاتے، ان کے ساتھ وقت گزارنے والے نہیں بن جاتے، ان کے ساتھ کھیلنے والے نہیں بن جاتے، ان کے ساتھ اپنے دل کو اور ان کو اپنے ساتھ دل بہلانے والے نہیں بن جاتے، اور جب تک ہم ان کو مثبت متبادل سمت کی طرف اور رخ کی طرف پھیرنے والے نہیں بن جاتے، گامزن کرنے والے نہیں بن جاتے، اس وقت تک ہم اپنے بچوں سے موبائل فون کی عادت کو نہیں چھڑا سکتے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ جس کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی اولادوں کی اس اعتبار سے تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ موبائل فون کا استعمال نہ کریں، سب سے اہم سب سے بنیادی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم والدین اپنا گھر کے اندر اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی والدین جب تک خود اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اولاد اور بچے بھی اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے بچوں کے لیے والدین کو یہ قربانی ضرور دینی پڑے گی کہ والدین خود بھی گھر کے اندر موبائل فون کا زیادہ سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو کم سے کم کر دیں، بوقت ضرورت کریں، بقدر ضرورت کریں۔ اصول ذہن میں رکھ لیں، بوقت ضرورت کریں اور بقدر ضرورت کریں۔ اگر والدین اس اصول کو مد نظر رکھ کر موبائل فون کا استعمال کریں اور اپنا طرز عمل تبدیل کر لیں تو یقین کیجئے گا بچوں نے بھی وہی کرنا ہے جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ بچے اکثر وہ نہیں بنتے کہ جو والدین ان کو کہتے ہیں، بلکہ اکثر بچے وہ بنتے ہیں جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس لیے والدین کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنا پڑے گا۔ جب تک والدین اپنا طرز عمل، انداز اور طریقہ حیات اور طریقہ زندگی تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری اولادیں اور ہمارے بچے بھی اپنا طرز عمل اور حیات کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے موبائل فون کا کم سے کم استعمال کریں تو اس میں بہت سارے اصول ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اور کوئی اصول نہیں ہے کہ والدین خود اپنا طرز عمل تبدیل کریں، بوقت ضرورت کریں، بقدر ضرورت کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ بچے بھی والدین کو دیکھ کر اپنا طرز عمل تبدیل کر دیں گے اور ان کا بھی موبائل فون کا استعمال کم سے کم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جو دوسری گزارش میں نے آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ موبائل فون کے جو نقصانات ہیں وہ ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی ہم کوشش کریں، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے سامنے نرمی والے الفاظ میں ہم ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، پیار سے بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ بیٹا موبائل فون کی اسکرین کا جب زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ہماری آنکھوں پر پڑتا ہے، نظر جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا اثر ہمارے دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ جیسے نظر کمزور ہو جاتی ہے ایسے ہمارا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی نیند میں خلل واقع ہوگا، نیند خراب ہوگی۔ جب نیند میں خلل ہوگا، نیند آپ کی پوری نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی پھر خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے موبائل فون ہو یا اس طرح کی کوئی بھی اسکرین ہو، اگر اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، جیسے اس کا اثر انسان کی نظر پر پڑتا ہے، اس کی صحت پر پڑتا ہے، اس کے دماغ پر پڑتا ہے، ایسے ہی اس کے اخلاقیات پر بھی پڑتا ہے، اس کے رویات پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ہم رویات کو مثبت رکھنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، بیٹا اگر آپ میچور بننا چاہتے ہیں، اگر آپ سنجیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھی صفات والے مرد یا عورت بننا چاہتے ہیں، اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ قائد بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو اس چیز کا استعمال بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو۔
طریقے سے بچوں کو ہم پیار کے ساتھ جس وقت ہینڈل کریں گے، حکمت کے ساتھ لے کر چلیں گے، مصلحت کے ساتھ لے کر چلیں گے، محبت اور مودت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ جس وقت بچوں کو سمجھائیں گے، تو یقین کیجئے بہت سارے پرسکون بچے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو قبول کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، آپ اس وجہ سے تو پریشان ہیں کہ موبائل فون آپ کا بچہ یا ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اس کی موبائل فون سے جو ہے ہم جان چھڑا دیں، لیکن بدلے میں آپ اس کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ بدلے میں آپ نے گھر میں اس کے لیے کون سی سرگرمیوں کا انتظام یا اہتمام کر رکھا ہے؟ بدلے میں آپ اس کو کون سی ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں؟ اس لیے یہ بات ضروری ہے، جو اگلی بات میں آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر آپ اور ہم مل کر موبائل کی عادت کو بچوں سے چھڑانا چاہتے ہیں تو بدلے میں ہم کیا دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے اس چیز کا انتظام ہونا چاہیے گھروں کے اندر ہم مثبت متبادل سرگرمیاں پہلے پیدا کر لیں، بچوں کو اس میں انوالو کریں، اور ایسی سرگرمیاں ہوں باہر یا انڈور، کھیلنے سے متعلق ہوں یا کسی اور چیز سے متعلق ہوں، ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسی مثبت متبادل سرگرمیاں بچوں کو ہم گھر کے اندر یا باہر مہیا کرنے کی کوشش کریں جس میں بچے کی اپنی دلچسپی بھی ہو۔ اگر ہم ان سرگرمیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جس میں بچے کی اپنی دلچسپی ہے، جس میں بچے کا اپنا خود کا انٹرسٹ ہے، تو ایسی صورت کے اندر بچوں کو دیگر سرگرمیوں کے اندر اور ایکٹیویٹیز کے اندر مشغول کرنا، مصروف رکھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اگلی بات جو ہے کہ موبائل فون سے تو آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن بدلے میں بچے کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اسے کرکٹ کا ماحول دیں، اسے ہاکی کا ماحول دیں، اسے فٹ بال کا ماحول دیں، اسے اسلامک ویڈیوز کا ماحول دیں، اسے دعاؤں کا ماحول دیں، اسے نماز کا ماحول دیں، اسے اذکار کا ماحول دیں، اسی طریقے سے اس کو وظائف کا ماحول دیں، قرآن مجید کی تجوید کے سیکھنے کا ماحول دیں، اس طریقے سے قرآن مجید کے معانی کو سیکھنے کا ماحول دیں، اور اسی طریقے سے گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر سبزی لے کر آنا ہے، باہر پودوں کو پانی دینا ہے، اسی طریقے سے پانی بھر کر لانا ہے، باہر سے راشن یا سامان لے کر آنا ہے، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے آپ کے ارد گرد ماحول میں پھیلی ہوئی بہت ساری سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ہم تلاش کر کے باہر یا گھر کے اندر ہم ان کا پہلے سے انتظام کریں اور بچوں کو ان کے اندر انوالو کریں۔ جس وقت بچہ ان چیزوں کے اندر دلچسپی لینے شروع کر دے گا تو یقین کیجئے موبائل فون سے اس کی خود بخود جان چھوڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے موبائل فون کی لت کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کی صحبت ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی دوستیاں ایسے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو خود موبائل فون کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور سارا دن مشغول اور مصروف رہتے ہیں گیمنگ کے اندر اور گیمز کے اندر۔ اس لیے اپنے بچوں کی گیدرنگ کو اگر ہم تبدیل کریں اور اپنے بچوں کی دوستیوں پر اگر ہم نظر کریں تو بھی اس مسئلے پر ہم بہت حد تک قابو اور کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر والدین اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرنا چھوڑ دیں کہ میرے بچے کو اللہ نیک بنا دے، میرے بچوں کو سیدھے رخ کی طرف لگا دے، اسے ہدایت کے ساتھ گامزن فرما دے، تو بچے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا کرتے جب تک کہ والد اور والدہ جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھیں تو اپنے بچے کی صحیح عادات کے لیے یہ دعا ضرور کر لیا کریں کہ جس کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ یا اللہ میری بچے یا بچی جو بھی ہے اس کی عادات کو ٹھیک فرما دے، یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ 26ویں پارے کے اندر آپ دیکھیں گے سورۃ الاحقاف ہے، اس کی آیت نمبر 15 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ میری اولاد کو اصلاح فرما دے، یا اللہ میری اولاد کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دے۔ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، یا اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی آپ کے حکم ماننے والے لوگوں میں سے ہوں۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ساری باتوں کا اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں تو ان الفاظ میں ذکر کر سکتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا وقت ضرور دیں اور ان کو حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ بری عادات کے چھوڑانے کے سلسلے میں
آہستہ آہستہ جو ہے ان کو ہدایت کرتے رہیں، ان کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں بھی اور اپنی باتوں کو سنائیں بھی۔ حکمت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پیش آئیں اور مثبت متبادل سرگرمیاں ان کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کیجئے بہت جلد آپ کے بچے موبائل فون کی لت سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیکوکار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔